خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے ذرائع پر بات کر رہے ہیں جو رزق اور برکت کے لیے کچھ خاص وظائف اور دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ ان اعمال کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، روزی روٹی کا معاملہ، زندگی میں آسانی، یہ تو ہر انسان چاہتا ہے نا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی رزق میں کشادگی ہو، برکت آئے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں کیا خاص باتیں۔ چلیں ذرا گہرائی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو اعمال ہے نا، جیسے آپ نے کہا، ان کی جڑیں اکثر، جیسا مواد میں بھی واضح ہے، گہری مذہبی روایات میں ہے، جیسے قرآن پاک ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تفصیلات کو غیر جانبداری سے دیکھیں کہ پیغام کیا مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایک وظیفے کا ذکر آتا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ طریقہ کچھ یوں ہے کہ شروع میں 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود؟ جی، کوئی بھی۔ ہاں، جیسے درود ابراہیمی ہو یا صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر 7 مرتبہ سورت قریش یعنی قرآن پاک کی 106 نمبر سورت، اور پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے، خاص طور پر رزق میں برکت اور وسعت کے لیے۔ یہاں جو بات بہت آپ کہہ لیں قابل غور ہے، وہ ہے تسلسل، کنسسٹنسی۔ ذرائع میں یہ بات ہے کہ کم از کم 40 دن تک لگاتار کریں۔ 40 دن؟ اچھا جی۔ اور صرف یہی نہیں، نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ کیسی نیت ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہو کہ جو بھی کمائیں گے وہ حلال ہوگا، پاک کمائی، اور یہ بھی کہ اگر اللہ وسعت دے تو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں گے، اور ساتھ میں یقین اور صبر، یہ بہت اہم بتایا گیا ہے۔ یعنی بھروسہ ہو کہ اللہ سنے گا۔ بالکل، بھروسہ ہو کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، چاہے فوراً کچھ نظر نہ بھی آئے۔ صبر رکھنا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف پڑھ لینا ہی نہیں ہے بلکہ 40 دن کی شرط اور نیت بھی ٹھیک ہو، یہ تو کافی سنجیدہ معاملہ لگتا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف آپ سمجھیں الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا عزم ہے، ایک رویہ ہے، اور اس میں یہ تاکید بھی ہے کہ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ وہ کمزور نہ پڑے۔ اور سورت قریش کا انتخاب بھی خاص لگتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنے احسان یاد دلا رہے ہیں۔ جی، وہ سردی گرمی کے سفر، ہاں، محفوظ تجارتی سفر، بھوک اور خوف سے امن دیا، اور بدلے میں کیا مانگا؟ بس یہ کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بالکل۔ تو گویا اس میں شکر گزاری بھی ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی۔ مواد میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں بلکہ بزرگوں کا، علماء کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا طریقہ ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، ایسا ذکر ہے۔ جی، آزمودہ عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا ایک خاص وظیفہ، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جیسا مواد میں بھی اشارے ہیں، تو تصویر زیادہ واضح ہوتی ہے۔ یہاں سے چیزیں اور دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم قرآنی تعلیمات کو دیکھیں جو مواد میں زیر بحث آئیں تو چند باتیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی بات تو حلال کمائی، اس پر بہت زیادہ زور ہے۔ حلال کمائی؟ جی، ذرائع میں سورۃ البقرہ کا حوالہ ہے، آیت نہیں دی لیکن مفہوم یہی ہے کہ انسان پاک کمائی کھائے، اپنی محنت کی۔ دوسرا اہم نقطہ ہے صدقہ و خیرات، یعنی اللہ کی راہ میں دینا۔ ہاں، یہ تو بہت جگہ آیا ہے۔ بالکل، غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ قرآن کہتا ہے اس سے برکت آتی ہے۔ اور تیسری بات، گناہوں سے توبہ، استغفار کرنا، یعنی معافی مانگتے رہنا۔ جی، استغفار سے بھی اللہ کی رحمت اور برکت آتی ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور جب ہم حدیث شریف دیکھتے ہیں تو یہی باتیں اور کھول کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو وہی نیت کی پاکیزگی۔ جی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہاں، وہ حدیث ہے نا، مواد میں بھی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ صاف نیت والے کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ دوسری بات وہی جو پہلے وظیفے میں تھی کہ ہر نماز کے بعد درود شریف اور سورت قریش پڑھنا، اس کی فضیلت احادیث میں ملتی ہے۔ تو یہ اس عمل کو اور مسکت کرتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا، صدقہ۔ اس کی اہمیت پر تو کتنی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ صدقہ مصیبت ٹالتا ہے، مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ جی، دوسروں کو کھلانا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ سب برکت والے کام ہے۔
اور ایک اور دلچسپ بات مواد میں تھی، صبح جلدی اٹھنے کی۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ بالکل۔ اب اگر ان سب چیزوں کو ہم جوڑ کر دیکھیں، حلال کمائی کی کوشش، نماز کی پابندی، اللہ کا ذکر جیسے درود شریف، سورت قریش یا دوسرے اذکار، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی صدقہ، نیت کا خالص ہونا، اور سب سے اہم اللہ پر پورا بھروسہ یعنی توکل۔ جی، تو یہ صاف لگتا ہے کہ یہ وظائف یا دعائیں نا ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ پڑھنا نہیں بلکہ ایک پورا طرز زندگی اپنانے کی بات ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے اور روحانی طور پر بھی اللہ سے جڑا رہے، اور مشکلات میں صبر کرنا وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے، مطلب صرف وظیفہ ایک ٹول ہے، اصل چیز وہ پورا سسٹم ہے جس میں یہ کام کرتا ہے۔ اچھا، سورت قریش کے علاوہ ایک اور ذکر کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے مواد میں، وہ اللہ کے ایک نام سے متعلق ہے۔ جی، وہ ہے اللہ کا اسم مبارک یا واسع کا ورد کرنا۔ یا واسع، واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والا، کشادگی دینے والا، جس کی عطا کا کوئی حساب نہیں۔ اچھا، وسیق سے۔ جی، تو گویا اس نام سے اللہ سے اس کی وسیع رحمت اور کشادہ رزق مانگا جا رہا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے پڑھنے کا؟ مواد کہتا ہے کہ اسے روزانہ فرض نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جب کبھی تنگی ہو، پریشانی ہو تب بھی پڑھ لیں۔ تعداد کے بارے میں لکھا ہے 101 بار، 313 بار یا 1000 بار۔ جی، مختلف تعداد بتائی گئی ہیں۔ اور یہاں بھی پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے۔ کہتے ہیں اس سے قبولیت بڑھتی ہے۔ اس وظیفے کی بنیاد بھی ہمیں ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے نا کہ وہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح، یعنی اختیار اللہ کا ہے۔ بالکل، کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اور دوسری طرف حدیث میں اللہ کے ناموں یعنی اسماء الحسنہ کو یاد کرنے اور ان کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ تو یا واسعو کہہ کر بندہ گویا اللہ کی وسعت والی صفت کا واسطہ دے رہا ہے۔ تو یہ براہ راست اللہ کی صفت کو پکارنا ہوا؟ جی بالکل، اور یہاں بھی مواد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی کفر کے قریب ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ تو یہ عمل پوری امید سے، یقین سے، اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، چاہے مقصد کچھ بھی ہو، گھر میں برکت، کاروبار میں ترقی، جی، یا نوکری میں آسانی، نیت خالص ہو، یقین پکا ہو۔ لیکن یہاں بھی وہی بات آتی ہے جو پہلے آئی تھی، عملی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ہاں، محنت تو کرنی ہے۔ بالکل، صرف ورد کافی نہیں، حلال روزی کے لیے جائز کوشش، محنت کرنا، اپنی نیت صاف رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، یہ سب اتنا ہی ضروری ہے۔ بلکہ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اچھا۔ اور اپنے بزرگوں سے، والدین سے دعا لیں، یہ بھی برکت کے دروازے کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے یا واسعہ کہا تو اس کے تلفظ پر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مواد میں اس پر خاص توجہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صحیح تلفظ ہے یا واسع۔ جی ہاں، عربی الفاظ کا، خاص طور پر اللہ کے ناموں کا، قرآنی آیات کا صحیح تلفظ بہت اہم ہے تاکہ معنی نہ بدل لیں۔ یا واسعوں میں دیکھیں، یا تو پکارنے کے لیے ہے، واو پر زبر ہے اور الف ہے ساتھ، تو یہ وا لمبا کر کے، سین کے نیچے زیر ہے تو یہ سے بنا، اور آخر میں ہے عین جس پر پیش ہے تو یہ او، این حلق سے نکلتی ہے۔ ہاں، یہ عین کی ادائیگی۔ جی، اسے الف یا حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، تو ملا کر ہوا یا واسع او۔ جی، عین کا مخرج اکثر لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی، غیر عرب لوگوں کے لیے کچھ عربی حروف کی ادائیگی مشق مانگتی ہے، اسی لیے موال ہوئے تلاوت کے کچھ آداب بھی بتائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے عمل کی تاثیر بڑھ سکتی ہے۔ وہ کیا آداب ہیں؟ چند اہم باتیں یہ ہیں۔ ایک تو یہی کہ الفاظ صاف ادا ہوں، روانی سے ہوں، حروف واضح ہوں، ایک دوسرے میں گڑمڑ نہ ہوں، ٹھیک۔ آواز نہ بہت اونچی ہو کہ دوسروں کو دقت ہو، نہ اتنی آہستہ کہ خود کو بھی نہ سنیں، بس اتنی کہ اپنے کان سن لیں۔ تلاوت میں گانے جیسا انداز یا غیر ضروری کھینچ تان، اس سے بچنا چاہیے۔
اللہ کا نام ہے، کلام ہے، ادب سے دل میں محبت اور عظمت کے ساتھ پڑھیں۔ پاکیزگی کا خیال ہو، جسم بھی پاک، جگہ بھی پاک، باوضو ہو، ممکن ہو تو قبلہ رخ بیٹھیں، نیت خالص اللہ کی رضا اور اپنی حاجت کے لیے ہو، ماحول پرسکون ہو، شور شرابہ نہ ہو، ایسی جگہ نہ ہو جہاں دھیان بٹے، اور وہ بات پہلے اور آخر میں درود شریف، یہ مسنون بھی ہے اور قبولیت کی امید بھی بڑھاتا ہے۔ یہ تلفظ کی بات ہو رہی تھی تو ایک خیال آیا، عرب دنیا میں بھی تو مختلف لہجے ہوتے ہیں نا، جیسے مصر کا لہجہ، شام کا، خلیج کا، مراکش کا، ان میں فرق ہوتا ہے عربی بولنے میں، تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہاں، بول چال کی عربی میں تو بہت فرق ہوتا ہے علاقائی لہجوں کا، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی یا اللہ کے ناموں کے ورد کی، تو وہاں ایک معیاری عربی تلفظ کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسے تجوید کے اصول کہتے ہیں۔ تجوید؟ جی، تجوید کا مطلب ہے قرآن کو صحیح اور خوبصورتی سے پڑھنے کے قواعد۔ مقصد یہ ہے کہ الفاظ بالکل ویسے ادا ہوں جیسے وہ نازل ہوئے، تاکہ معنی محفوظ رہیں، تلاوت میں ایک جیسی خوبصورتی ہو۔ علاقائی لہجے کا اثر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ حرف ہی بدل جائے یا معنی خراب ہو جائیں، اسی لیے صحیح تلفظ پر اتنا زور ہے۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ تو اب تک جو ہم نے بات کی، اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے دو خاص وظائف دیکھے، ایک تو فرض نماز کے بعد سورت قریش کا عمل، جی، اور دوسرا اللہ کے نام یا واسعوں کا ورد، اور ساتھ ہی ان کے پیچھے جو اصول کام کر رہے ہیں ان پر بات ہوئی، جیسے حلال کمائی، نیت کا خالص ہونا، اللہ پر یقین، توکل، صدقہ خیرات، نماز کی پابندی اور صحیح تلفظ اور آداب کا خیال رکھنا۔ بالکل۔ اگر ہم فراہم کردہ مواد کا نچوڑ دیکھیں نا، تو ان اعمال کا مقصد صرف زبان ہلانا نہیں ہے، بلکہ یہ زبانی ذکر یعنی وظائف کو عملی زندگی کے اخلاقی اصولوں سے جوڑنا ہے، اور اللہ پر توکل، گہرا بھروسہ اس کے ساتھ ملانا ہے، انہیں رزق اور برکت حاصل کرنے کے ممکنہ روحانی راستے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن بار بار یہ بات آئی کہ ان کی تاثیر کے لیے کچھ شرائط ہیں: نیت کی سچائی، حلال ذرائع کے لیے کوشش کرنا، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین۔ یہ صرف کوئی مشین کی طرح کرنے والا عمل نہیں، بلکہ ایک روحانی رویہ ہے، ایک طرز زندگی اپنانے کی دعوت ہے جو ان ذرائع میں دی گئی ہے۔ تو رزق اور برکت کے حصول کے لیے ان وظائف اور ان سے جوڑے تصورات پر ہماری یہ گفتگو اب ختم ہوتی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ جو مواد ملا اس کی روشنی میں ان پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ اور آخر میں ایک سوچ جو براہ راست وہیں سے آئی ہے، ماخذ کے آخری جملوں سے۔ وہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا اگلی بار شفا یعنی بیماری سے نجات کے وظائف پر بات ہو، یا پھر رزق ہی کے موضوع پر رہتے ہوئے کچھ اور وظائف، خاص طور پر قرآنی دعاؤں پر مزید گہرائی میں بات کی جائے۔ علم کا کون سا دروازہ ہے جو اپنی طرف زیادہ بلا رہا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔